سیدنا محمد نوشاد بخش قادری رحمہ اللہ تعالی ان کے دادا مرشد، ان کے عرش مقدس و مطہر میں اس مقدس رات میں جو کئی نسبتوں سے بہت ہی دینی روحانی حوالوں سے اہمیت کی حامل رات ہے، اس میں آپ کے عرش پاک کی تقریب میں آپ کے سلسلہ کے فیضان کے امین اور آپ کی نسبتوں سے مملو اس وقت پوری دنیا میں قادریہ نوشاہیہ نسبتوں کی خیرات تقسیم فرمانے والے شیخ طریقت اور عالمی مبلغ اسلام جانشین حضرت مجدد اسلام نوشاد بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ الحاج پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی گنج بخشی ہاشمی دامت برکاتہ القدسیہ بانی جمعیت تبلیغ الاسلام اور بانی ورلڈ اسلامک مشن سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوشہپور شریف جہلم، آپ کی قیادت و سیادت میں صدارت میں آپ کی معیت میں یہ عظیم روحانی قافلہ اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضری کے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ سب حاضرین کی حاضری قبول فرمائے اور اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے اور اس کے فیوض و برکات میں انوار و تجلیات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ ابھی اس مقدس محفل میں جو بہت ہی موقر محفل ہے، الحمدللہ عظیم اجتماع ہے صوفیاء کا اور عاشقان مصطفیٰ کا، اس میں میرے پیشرو مناظر اسلام استاد العلماء علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ احادیث نبویہ کی روشنی میں بہت ہی اہم خطاب مشائخ کرام اور اولیاء اعظام کی نسبت سے پیش فرما رہے تھے، اور خطیب الاسلام علامہ مولانا محمد علی صاحب ساقی، جن کو ہم بجا طور پر محبت سے ابو البیان بھی کہتے ہیں، خود ایک عظیم خطیب ہیں اور بریڈ فورڈ میں UK میں وہ عظیم الشان مرکزی جامع مسجد کے خطیب ہیں، اور اس وقت یہاں نظامت اور نقابت کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ دیگر مدرسین علماء کی پوری جماعت حضرت صاحب کی معیت میں ہے، اور حضرت صاحب قبلہ کے ہونہار صاحب نسبت فرزندان گرامی وہ بھی آپ کے ساتھ جلوہ فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو ہمیشہ تازہ اور بارونق رکھے۔ گرامی قدر حضرات، ابھی اس موضوع پر آپ نے جو تقریر سنی ہے وہ بڑی جامع اور مکمل تقریر ہے، اس پر کسی اضافے کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن میں یہاں آپ کو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام اہل اللہ ہیں،
اور اہل اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ والے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی محبت اور اس کی معیت، رفاقت، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کہ ہاں بہت قرب کے مقامات اولیاء کاملین کو حاصل ہوتے ہیں. میں سلسلہ عالیہ کی بہت سی بین الاقوامی انٹرنیشنل تقاریب میں بھی بارہا یہ حقیقت پیش کر چکا ہوں کہ ولی کی جمع اولیاء ہے، اور ولی کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رکھنے والا ہے، اللہ کا قریبی. اور ولی ایسا خدا کا قریبی ہوتا ہے کہ اگر لفظ پر غور کیا جائے تو یہ اس قرب پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے درمیان کسی فاصلے کا اور بعد کا کوئی امکان نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حالانکہ ذات مطلق جسم نہیں رکھتی، بسیط ہے، جسم سے پاک ہے، اور ایسا واجب الوجود جو جسم سے پاک ہو، اس سے ایسے قرب کا کیا سوال ہے. اس لیے کہ ممکن الوجود ذات واجب الوجود سے ایسا اتصال اسے حاصل ہو جائے، یہ لفظ خود اگر واضح نہ کرتا تو دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کر سکتا. ہاں لیکن علماء نے، اصحاب لغت نے ولی کا یہی معنی لکھا ہے کہ ولی یلی ولیا ولی فلانا تنابل ہو قربا ای قربا متصلا. یعنی ولی کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ جن کے درمیان موالات ہے ان کے درمیان کوئی بعد نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، بلکہ وہ قرب اتصالی کے حامل ہیں. اور جب اللہ اپنے کسی بندے کو ولی قرار دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص حضوری اسے آتی ہے. اب اس کیفیت سے جو شخص اور جو ہستی خود واقف ہو، مشاہدہ رکھتی ہو، وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکتی ہے. ہم تو یہ الفاظ بول رہے ہیں اور کلمات ادا کر رہے ہیں جو قرآن پاک نے بیان فرما دیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے قرب کی وجہ سے اللہ کا ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے اوصاف کا، اوصاف الہیہ اور اس کی شانوں کا، اس کے کمالات کا مظہر ہوتا ہے، اس کے کمالات کا مظہر ہوتا ہے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میرا ولی میرے اتنے قریب ہوتا ہے اور میرا محبوب ہوتا ہے، قرب اور محبوبیت کی وجہ سے میری قدرت اس کے کان بن جاتی ہے جس سے لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث قدسی موجود ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو عنوانات کے تحت الگ الگ نقل فرمایا. میری قدرت اس کے ہاتھ بن جاتی ہے. اور یہ جو لفظ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میں احتیاط سے بات کرتا ہوں، احتیاط کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا میری قدرت ہو جاتی ہے، قدرت اس کے کان ہو جاتی ہے، یہ نہیں فرماتا. یہ چونکہ میں اہل سنت ہوں اور اہل سنت غلو نہیں کرتے کسی بات میں بھی، بلکہ کچھ معنی میں ادب سے کمی کرتے ہیں تاکہ انتہائی بات نہ کی جائے. کن تو سماع الذی یسمع بہ کہا، میں ہو جاتا ہوں اس کے کان. کنتو کا معنی قدرت کرنا یہ ہمارا ادب ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا. ورنہ کنتو میں قدرت کوئی نہیں، ہو جاتا ہوں میں خود ہو جاتا ہوں، میں اللہ.
میں ہوتا ہوں اس کے کان، میں ہوتا ہوں اس کے ہاتھ، میں ہوتا ہوں اس کی آنکھ، اور حتیٰ کہ میں ہو جاتا ہوں اس کے پاؤں۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ محبت سے کہنے کا مطلب ہے وہ پورے ٹیلے لڑا۔ اب یہ سمع الذی کہا، سمع و بصر، ید، رجل کیوں کہا؟ اس سے وہ بالکل ہی منکر بن جاتا ہے کہ چل آنکھ بن جا، پیر کیوں بن رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ مگر مجبور ہے اس وجہ سے، اور کوئی بات ہوتی تو کہہ دیتے بڑے کافر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر ہو جاتا ہے، قدرت پیر ہو جاتی ہے، یا اللہ پیر ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بدبی ہے، گستاخی ہے، مگر ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی سمجھ جو نا، اللہ آپ ہی یاد ہے پیا آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایسی حدیث ہے کہ حضور روایت کر رہے ہیں، رب ارشاد فرما رہا ہے۔ بندے اجے بھی نہیں، پر بندے مارے گئے، بندے مارے گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ ارے بندے مارے گئے، کہنے کیوں اللہ نو کہے تو ہی دیلا اتنا بلند اللہ اللہ، تو بندے نے پیر کیوں ہوتا ہے؟ سانو نہیں پتا کیوں ہوتا ہے، آدھا ہے ہو جانا۔ سوال ہر ویلے ساڑھے جو کرتے ہیں، سانو تختہ مشق بنائے، کئی تو بھی تیر مارو سانو، اوہ جواب دیو ہے، اوہ جواب دیو ہے، آپ میں نہ بن کرا، آپ تسی جواب دیو ہے، اللہ ولی نے پیر کیوں۔ حضرت شیخ الشیخ کے دربار صوفیاء نے اسٹیج تو اسی سوال کرنے میں جواب دیو ہے، ولی دے پیر کیوں بڑھنے؟ بندے بولتے سڑے نال صرف اتنے ہو پہ جنہیں ایسے کیمرے تو آگے بیٹھے، جنہیں پیچھے بیٹھے ہو پاکستانی ٹوپیاں مانگے، اسی کے بالکل ہی نہیں بولتے۔ میں بھی قسم پائیے بولا کہ میں تو انہوں چھڑ لیا، میں بھی بتا لئی بیٹی بیٹی کانفرنس کریے، کسی گھر بھی نہ کرو چھڑے رہا، اور بول رہا ہے پری دم کہ میں پوچھنا بھائی اللہ کے اللہ ہے، اور بلی دے پیر کیوں ہوتے ہیں؟ گزشتہ مہینے میں سندھ گیا تھا، اس سے پہلے میں تو دورے جایا سندھ گیا، سندھ اندر بڑے لوگ اولیاء کو مدد آئے، بندہ ملتا جائے کہ تھا نہیں آؤں دیا جلدی جلدی پیران ساڑھے پنجاب میں تو پیران ہاتھ لڑے آنے تھوڑے بندے رہ گئے، یعنی انہوں نے شاپ بھی پالے واقعی میں تو پنجاب رہنے والا بندہ ہوں جس میں سارے بندے آجی کر رہنا اپنا شک پہجے میں کوئی جو پیچھا ہے سمجھے بہت پورا ہمیں جانتے جو تو سارے بندے ہیں وہ میں جرا کیونکہ وہی نہیں کبھی اس طرح جگہ میں فوراں سونے پہ کروں کی جی میں سوچا میں پہلا کیوں جانتے ہیں اس کو جاننے نے انہوں سنے ہیں میرا ہاتھ نہیں بڑھتا میری آنکھ نہیں بڑھتا میرے کان نہیں بڑھتا پیر بھی بڑھتے
ایک عالم تقریب پہ کرن بہت بڑے شیخ الحدیث نے لاہور دے اندر جامعہ اشرفیہ دے دیوبند مکتبہ فکر دے وہ تقریر کر رہے ہیں. وہ دے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیر میرے تو بنا کسی قانون ٹوٹ دے نہیں یہ تقریر کرے. یعنی اکھ دا مطلب ہے میں آپ کو جانا کی مطلب بھائی میرے تو بنا میرے احکام تو بنا یا غیر مالک دے نظر نہیں پاندہ یا میں کمال ہو گئی. اللہ میں وہ آپ کو جانا جی دے نالوں تک دے وہ پیر ہو جانا جی دے نالوں وہ ٹوٹ دے نہیں وہ میرے آل ٹوٹ دے. یہ جب مارے ایک ایسی تردانہ بیان تو بڑا شیخ الحدیث. میں کہا شیخ الحدیث بڑا ہونے کا مطلب ہے نہیں وہ بڑا ہو جائے تو بڑا شیخ الحدیث ہو گیا ہے. جو کہ بندے آکھر ساڑھا استاد دیتے وہ بڑا شیخ الحدیث ہو گیا ہے. شیخ الحدیث بڑا وہ ہوتا ہے جیڑا حدیث دا وہ مطلب بیان کرے جیڑا رب دی بھی منشا ہے تے رب دے رسول دی بھی. رب دے رسول دے قریب جا کے جیڑا معنی بیان کرے وہ بڑا شیخ الحدیث ہوتا ہے. یعنی بھی جیدے پیچھے جو کہ بندے لگ گئے میرے دار علم نے یہ سارے یہ کوستان لوگ دائیں اتو ہری پورا دارے لوگ یا او تو پرو جناب گلگت لوگ درویشہ دے دور ٹرک لائے لائی پھرتا ہوئے لیکن بڑے شاہ بڑا نیچا لیٹو گے نا مگر بندے چوکے اندر نا چوکے چھاچی مگر لانے نا بڑا شیخ الحدیث نہیں ہوتا. شیخ الحدیث بڑا ہوتا ہے جنہا مراد رسول نو سمجھتا ہوتا ہے. دب کے بولو سبحان اللہ. سادہ لو عاشقان مصطفیٰ سمجھ دینے وہ کسی دی آنکھاں توڑی اپڑ کے چمنا یا متھا چمنا یا کان چم لینا بھائی یہ کان قدرت الہی کے مدر ہوں گے یہ اوکھی گا لے کرنا توڑی کون اپڑے جی لکھا دی اٹھا ہوئے گا وہی چھے اپڑ دے تو بھی اڑتے پاڑے گا تو مشکل ہو جائے گا. یہ پیر سب تو ریڑے نے پیرا نہ تھا پیرا نہ دلا گیا. دیکھو جی کی کر رہے ہیں بت پرستی کر رہے ہیں پیر پرستی کر رہے ہیں یہ فلاں کر رہے ہیں. میں کیا الادب المفرد اٹھا کے دیکھ امام بخاری لکھ دیں ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ السلام دووے پیر مبارک اپنے نیچے اس طرح رکھ کے بیٹھے تو حضور دے سامنے آ کے صحابی عرض کہتے یا رسول اللہ پیر اپنے باہر کر دیں. نہیں کڈو باہر نبی پاک فرماندے کیوں اوکھیا کرنا ہے بیگ ڈانے حضور عرض کی کہ کڈو باہر پیر یا رسول اللہ آپ نے کڈے پیر پر کڈے باہر کے دو کہ صحابی نے چم لینے پیر کیونکہ صحابی کیا ہے نہیں پیر دیا میں جب دی چاہتا یہ پوترے اللہ دادے پہ چاڑی ہیں پھر اسے نسبت دائیدار کرنے ہیں زور نہ کہو سبحان اللہ اور دب کا سادہ افتخار الحسن صاحب ایک بڑے خطیب سڑے لے سنت ہے تو انہوں سارے شاید نام یاد نہیں لیکن علماء انہوں صاحب بیٹھے وہ بزرگ جڑے علماء کو سپید دیش نہیں ہیں ضرور یاد ہونے سادہ افتخار الحسن صاحب. میں انہوں نے تقریب سن لیا تھا سیال کوٹ ایک دن ایک شیر انہوں پڑھیا اس موقع دی مناسبت نہ رہے تو طرز نہ رہے شیر کو نہیں سن پڑھ دے نہ آپ کو اس طرح کی طرز لاندے سن لیکن جو اس طرح پڑھیا تھا کہ لفظ پر سنا دینا وہ آپ فرمانے لگے مجنو پاک سی عشق ہودا چندہ ریا و لیلہ دیا کتیاں نو ہاتھ چمہ دے ملہ نو پیڑ پھوٹی اور دل کرتا ہے چمہ میں چھٹیاں
مسلک ہیں. میں کہا اسی کوئی نہیں ڈرتے نہ کوئی ڈر کے دفاع کرنا. اسی اہل سنہ والجماعت اس ملک دے وارث ہاں. انجے فصلی بٹیرے دو دیہڑے نکل آتے ہیں انتظامیہ جڑی ڈر ڈر کے جی ادھر نہ جاوے ادھر نہ جاوے ادھر. میں لاہوروں آیا تو سارے راہ بند کی خوشاب شریف دے راہ. میں کو خوشاب نو جانا ہے ایسا ہے بھی راہ بند جی ادھر جاؤ جی ادھر جاؤ جی. میں کو کمڑے ہو دیاں دے پنڈ کرا انہاں دے نہیں بہن نو تھا. ملک یہ بڑا ہے یا یہ بڑا